میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج ایک مختصر نوٹس پر آپ کو زحمت دی اور آپ تشریف لائے. بہت مہربانی. میں اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے حال احوال دینا چاہتا ہوں. یہ 47 سال جو کہ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان آج تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ ترین سطح پر، تو وہ ہمیشہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی. اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے، جس کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز بھائی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لانے سے پہلے 2 ہفتے کی سیز فائر کا دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا، اور پھر یہاں پر پاکستان 11 تاریخ کو تشریف لائے دونوں وفود. اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور یہ عزت پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہے. یہ میری نہیں، آپ کی نہیں، یہ پاکستان بھر کے عوام کی عزت ہے، جو کہ شاید تاریخ میں کسی کو ملتی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں گفتگو شروع ہوئی، اور اس طرح جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ خدا کر کے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس کو مستقل امن میں بدل دے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، اوسلو ایکارڈ، آپ جنیوا ایکارڈ لے لیں، گڈ فرائیڈے ایکارڈ لے لیں، اور اس طرح سوڈان کے اندر جو ایک خانہ جنگی جاری تھی، اور دوسرے علاقوں میں کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں. اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے، اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی. انڈائریکٹلی نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے. میں اس کا گواہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی، اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں،
ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پیس ٹاکس بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے۔ پاکستان کو ثالثی کا موقع ملا، میزبانی کا موقع ملا، اس انداز میں اور ان حالات میں کہ جب پوری دنیا کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے۔ آج جاپان کے وزیر اعظم کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ کے کئی سربراہان نے مجھے چند دن پہلے فون کیے اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو دل سے سراہا اور کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو کر امن میں بدل جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جتنی بھی ہم محنت کرتے اگر اس خدا کو منظور نہ ہوتا تو یہ عزت پاکستان کو نہ ملتی۔ یہ محنت اس رب نے 24 کروڑ عوام ہمارے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے قبول کی ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے یہ عزت ملی۔ میں یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی اور کاوشیں کی، اور خاص طور پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی فراست اور حکمت سے الحمدللہ یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ میں گواہ ہوں ایسے لمحات کا، چونکہ بطور وزیر اعظم میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو قومی راز جو ہیں وہ راز رہیں، لہٰذا وہ راز تو میرے دل میں دفن ہیں، لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے جہاں پر میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ذکر کیا، وہاں پر فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے، اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔ اس مالک کا ایسا خاص کرم ہوا، اور ایک لمحہ نہیں ہے، کئی ایسے لمحات ہیں، کئی۔ اس والے سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رب کے آگے جھکتا ہے، اس کوشش کو اور محنت کو قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انسان نہیں دے سکتا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا، آپ کو علم ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو وفود جن کی سربراہی ان کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کر رہے تھے، اور ایرانی وفد کی سربراہی ان کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور جناب فارن منسٹر عباس عراقچی کر رہے تھے۔ ان دونوں وفود کے بیانات کو آپ دیکھ لیں، علیحدہ انہوں نے بیانات دیے ہیں، انہوں نے دونوں نے مشترک باتیں کی علیحدہ کہ ہم پاکستان کی میزبانی کے بے حد شکر گزار ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی قیادت کی، پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی بھرپور تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ہم بے حد شکر گزار ہیں، اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے اس معاملے میں بھائیوں جیسا کردار
ادا کیا اور کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں وفود واپس گئے اور پاکستان کی میزبانی، پاکستان کا خلوص دل کے ساتھ ثالثی کا انہوں نے ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مثبت اور تاریخی کردار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام لکھا، پاکستانی قوم کے نام لکھا، پاکستان کی قیادت کے نام لکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے اس وقت سر فخر سے بلند ہونے چاہیے، وہاں پر ہمیں انتہائی عاجزی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا کہ بڑے نازک لمحات کے اوپر ایک ایک قدم اٹھا کر آپ کی قیادت نے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے جس طرح یہ الحمدللہ یہ دو ممالک، یعنی آپ جانتے ہیں کہ 79 میں کس طرح وہاں پر ایک ریولوشن آیا، اور اس کے بعد یہ لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. ان دو ممالک کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے، پاکستان نے ان کو بٹھایا. تو دیکھیے 47 سال سے جو ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے، لیکن امن کے لیے، نہ جانے ہزاروں معصوم، لاکھوں معصوم جانوں کو بچانے کے لیے خدا نے پاکستان کو جو یہ موقع دیے، عزت عطا فرمائی. اور جس طرح میں نے کہا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل نے جو کردار ادا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل کا کردار تاریخ بخدا ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھے گی انشاءاللہ. اس لیے یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ جناب ڈار صاحب اور خصوصی طور پر فیلڈ مارشل صاحب کے لیے یہ ہاؤس ان کو بھرپور تاثیر پیش کرے، اور یہ تاریخ گواہ رہے کہ انہوں نے واقعی اس ملک کو کس طریقے سے عزت دی اور ایک یہ رول ادا کیا. میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس وقت دیر پا امن کے لیے ہماری جو کاوشیں جو ہنوز جاری ہیں ان میں برکت ڈالے. جی میرا فرض تھا کہ میں آج آپ کو یہ ساری میں اس بات کی میں ایک مختصر انداز میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے پاکستان کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ایک نام پیدا کیا اپنی کاوشوں سے. اور یہ خلوص دل کے ساتھ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کی خاطر کہ معصوم جانوں کی جو اپنا ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ بچ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی خدمت دین اور دنیا حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے. دونوں ملکوں کے درمیان 47 سال کے بعد اعلیٰ ترین سطح پر بات چیت ہوئی. دونوں ملکوں کے وفود ہماری درخواست پر تشریف لائے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ دعوت قبول کرنے پر ایران اور امریکہ کے صدور کا مشکور ہوں. وزیر اعظم نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے 2 ہفتے کی جنگ بندی پر اتفاق کیا. اسلام آباد ٹاکس میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ وفود شریک ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ یہ تاریخی لمحہ وطن عزیز کے 24 کروڑ عوام کے لیے باعث فخر ہے. اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے پاکستان کو جنگ بندی کو مستقل امن میں بدلنے کا موقع ملا. وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو عالمی معاہدوں کے لیے طویل عرصہ لگا. وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود پہلی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. پاکستان کی قیادت نے اس کے لیے دن رات محنت کی. وزیر اعظم کہتے ہیں ہماری پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ابھی جنگ بندی برقرار ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تصفیہ طلب نکات کے حل کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں. اسلام آباد ٹاکس ایک تاریخی واقعہ ہے. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا.
فیلڈ مارشل سیراز منیر اور ان کی ٹیم کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور ان کی کاوشوں سے جو ممکن ہوا اس سے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بھی ادا کیا جس کی بدولت پاکستان کو آج یہ کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں خصوصی دعا بھی کرائی جس کے ذریعے پاکستان کی ان کوششوں میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت کے لیے دعا مانگی گئی۔ یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین۔